قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ذات ہے، جس اللہ کریم نے ہم سب کو تخلیق فرمایا، پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، انگنت لاتعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سورہ اسراء، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، اے لوگو عہد و پیمان اگر کسی سے کر لو تو اس کو پورا کیا کرو، کسی کے ساتھ لکھت پڑھت کر لی جائے، زبان سے بات کر لی جائے، وعدہ کر لیا جائے، کوئی معاہدہ کر لیا جائے، یہ سب چیزیں عہد کے اندر آتی، اور یہ ساری چیزیں اہمیت اتنی ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان کے اندر بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، چلی آ رہی ہیں، کسی کے اندر عدل و انصاف کی خوبی ہے، کسی کے اندر سچائی کی ہے، کسی کے اندر قناعت کی ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی بھی خوبیاں گنوا لی جائیں ان سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وفاداری ہو، ایفائے عہد ہو۔ اور وہ مثال دیتے ہیں جس طرح ایک سواری پر سوار ہو کر ہر جگہ پہنچا جا سکتا ہے، وفاداری کی سواری پر سوار ہو کر ہر خوبی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی عادت مطہرہ تھی اور اکثر خطبوں کی ابتدا میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ جس بندے کے اندر امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر وفاداری نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ معلوم یہ ہوا دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کی سیرت پر مہر لگانی ہے، کسی کو اچھا تصور کرنا ہے، تو ان سب خوبیوں کی بنیاد ہے وفاداری۔ جاہلیت کے اندر
وفادار آدمی کی قدر ہوتی تھی، اور جو غدار ہوتا حج کے موسم میں منا کے اندر اخشب نامی سب سے اونچا پہاڑ، اس پر ایک جھنڈا گاڑ کر اعلان کیا جاتا تھا حج کے موسم میں اخشب نامی پہاڑ منا کے اندر جہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے، یہ اعلان ہوتا تھا کہ سب سے بڑا غدار اس موسم کا کون سا آدمی ہے، اس کی وہاں تشہیر ہوتی تھی۔ وفادار آدمی سب سے اعلیٰ سیرت کا مالک ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلا اس دنیا کے اندر ابتدائے آفرینش سے لے کر آخری انسان آنے تک دنیا کے اندر سب سے بہترین سیرت اللہ کے رسول کی ہے، اور سب سے وفادار انسان ہے تو وہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، وفا کا پیکر بن کر گزاری ہے، کسی جہت سے بھی نظر نہیں آتا انہوں نے کسی کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا وفادار انسان، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا محبوب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ۔ اس کی ساری زندگی وفاداری کے اندر گزاری، اپنے اللہ کے ساتھ وفاداری، اپنوں کے ساتھ وفاداری، غیروں کے ساتھ وفاداری۔ ایسا وفاداری کا انمول اسوہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کسی قوم کے اندر نہیں ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارا محبوب اتنا وفادار ہے، ہمیں ویسی زندگی اپنانے کا حکم ہے، تو ہماری زندگی میں ایفائے عہد وفاداری ہے یا نہیں؟ کیا ہم بھی اچھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلی وفاداری کا نمونہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت سنتے جائیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیتے جائیں، کیا ہم بھی کسی مقام پر ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی وفاداری پیدا کرنے والے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو خالق اور مالک ہے، انسان اس کے ساتھ غداری کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں اپنے پیدا کرنے والے سے غداری نہیں کی ہے۔ یہ پہلا سبق اللہ کے رسول کی سیرت کا۔ عالم ارواح کے اندر وعدہ سب کر کے آئے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، سب نے عہد کیا ہے، اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں، ہم نے اللہ کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے۔ اور پیارے حبیب نے علیہ الصلاۃ والسلام، 4 آدمی پیارے حبیب کی خدمت کے اندر حاضر ہو، ان میں ربیہ ہے، اسود ابن عبد المطلب ہے، اور اسی طرح امیہ بن خلف ہے۔ یہ لوگ اور غالباً ابو جہل یا اور کوئی آدمی، 4 آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، اور دل میں بڑا شوق ہے تو آج تو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسی پیشکش کریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ کو پوجنے والا، اس کے سامنے سربسجود ہونے والا، اس کی وفا کا امتحان لینے کے لیے آ گیا۔ ایسا نہ کر لے آج معاملہ ختم ہو جائے، ہم تیرے رب کو مانتے ہی نہیں جی، آج تو ہمارے رب کو مان لے، ہم تیرے رب کو مان لیتے ہیں۔ یہیں سے آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ لبرل قسم کے لوگ یہی دعوت دیتے ہیں
تو اس لیے اللہ کے رسول کا جواب سن لیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کہیں سمجھوتا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے بغیر کسی کے سامنے سر سجود ہونا ہے، یہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے، میرے لیے میرا ہے، تم اپنوں کی عبادت کرو، میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا۔ عالم ارواح کے اندر وعدہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اللہ سے وفاداری اور ہمارا ایمان قدم قدم پر متزلزل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، شیطان کو جتنا غصہ جو آدمی یہ صورت پڑھتا ہے اسے آتا ہے، کسی صورت پر نہیں آتا جس میں لکھا ہے کہ تم اپنے معبود کی عبادت کرو، ہم اپنوں کی کریں گے۔ کہتا ہے میں تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو وہ وعدہ بھلا دوں اور اتنی بے وفائی کرواؤں کہ وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے سجدہ کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اس کو بڑا غصہ آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے ساتھ وفاداری کی، اور دوسری وفاداری کا ثبوت علماء لکھتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر پیغام رسالت جو میری طرف سے پیغام آتے ہیں لوگوں تک پہنچانے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اتنی وفاداری۔ ہمیں بھی کہا گیا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ تم نے وہ پیغام پیارے حبیب کے آگے پہنچانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے ساتھ اتنی وفاداری کی، پہلے دن سے لے کر مرتے دم تک کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ فرمایا جتنی مجھے اللہ کے راستے میں اذیت دی گئی کسی پیغمبر کو، موسیٰ کو بھی اتنی اذیت نہیں دی گئی، لیکن میں نے یہ پیغام پہنچا کر رہنا ہے۔ وہ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا، حضرت ربیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ذوالمجاز کے بازار کے اندر جا رہا تھا، جب دیکھا گیا آگے آگے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، لوگوں کو دین کا سبق دیتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں، ایفاء عہد کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ایک اللہ کی باری آتی ہے تو یہ بندہ پیچھے سے بول بول کر لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ غلط کہتا ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا، میں مکہ کا سردار ہوں، میری بات کا اعتبار کرنا۔ آپ کے چچا اور بھی تھے، دشمن اور بھی تھے، لیکن قرآن نے ابو لہب کے بارے میں پوری سورت کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو پیغام تھا سب سے پہلے جس نے مخالفت کی اور برے لفظوں کے ساتھ کی وہ ابو لہب تھا، جس نے کہا تھا نعوذ باللہ تبا لک لہذا جمعتنا، جس کی بیوی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتی اور اشعار میں ان کی ہجو کیا کرتے تھے۔ قرآن کتنا عظیم معجزہ ہے۔ اس سورت کے اترنے کے 12 سال بعد ابو لہب فوت ہوتا ہے۔ قرآن نے 12 سال پہلے کہہ دیا یہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن جو کہتا ہے برحق ہوتا ہے۔
ابو لہب نے یہ نہیں کہا میں مسلمان ہو کر قرآن کو غلط قرار دے دوں، 12 سال یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں، وگرنہ کوئی مسلمان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ ابو لہب کو توفیق نہیں ہوئی، 12 سال بعد ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا کہ مکہ والے اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حج کے موسم میں آپ کو جٹلاتا ہے، اللہ کے رسول برداشت کرتے ہیں، پھر کیا کچھ نہیں برداشت کیا، زندگی گزار دی، اور آخر کار حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا الا هل بلغت، لوگو مجھے گواہی دو کہ جو اللہ نے میرا ذمہ لگایا تھا میں نے وفاداری کی، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا تھا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے آنکھیں اللہ کی طرف بلند کی تھی اور کہا تھا اللہ مشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، میں نے تیرے ساتھ وفا کر کے دکھا دی ہے، ساری زندگی گزار دی، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا کر چھوڑا۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے سیرت طیبہ یہ ہے اپنے اللہ سے مخلص ہو جائیے، اس کے وفادار بن جائیے۔ اپنے مالک پیدا کرنے والے سے جو وفادار نہیں ہے وہ کسی انسان سے بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ دوسری وفاداری کا ثبوت جو پیارے حبیب علیہ السلام نے دیا ہے وہ اپنوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں کسی نے احسان کیا ہے اس کا بدلہ دیا۔ آپ بے وفائی نہیں کیا کرتے، یہ سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے، اصل سیرت۔ کسی کا اخلاق سیرت جاننا ہو تو دیکھو اس کے اندر وفاداری کتنی ہے، دوستی کتنی نبھاتا ہے، اخوت کتنی نبھاتا ہے، بات کر کے مکرتا تو نہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی تو نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تھے، انصار نے جیسا آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا میں نے زندگی میں تو انصار کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی میرے انصاریوں سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینا، کبھی انتقام نہ لینا، میری خاطر مدینے والوں کو معاف کر دینا۔ اور آج تک وہ حدیث اسی طرح احادیث میں موجود ہے، اہل مدینہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ کے رسول کی خاطر اس کو معاف کر دیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا، مرسل روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دھرتی نے مجھے پناہ دی، جن لوگوں نے مجھے پناہ دی، ان لوگوں کے ساتھ وفاداری تو کیا اس دھرتی سے اتنی وفاداری ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ کریم میری قبر بنے اسی زمین کے اندر بنے، اسی مدینہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھ کر تیری جناب میں پہنچوں تو میں پہنچوں۔ اتنی وفاداری بھی کوئی کر سکتا؟ اس دھرتی سے وفاداری، دھرتی والوں سے وفاداری۔ حضرت کعب الاحبار بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہیں، جس دھرتی کے اس ٹکڑے پر، جس جگہ پر مدفون ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ علماء کا اجماع ہے جتنی دھرتی جتنی زمین ہے ان میں سے سب سے افضل ترین اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ٹکڑا ہے، اس سے بہتر کوئی ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر لکھتے ہیں اس ٹکڑے میں خود کوئی خاصیت نہیں، کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں
جو کسی کے ساتھ مل کر فضیلت پاتی ہیں۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کے ساتھ مل کر فضیلت پائی ہے تو یہ ٹکڑا ہے جس نے آخر الزماں پیغمبر رسول رحمت کو آغوش میں لے کر سب سے زیادہ فضیلت پائی ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت اس ٹکڑے نے پائی۔ آپ احبار کہتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کو گھیرتے ہیں اکرام اور عزت کی وجہ سے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا حتیٰ کہ جس وقت نفخہ ثانیہ سور پھونکا جائے گا، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح روایت، انا اول من تنشق عنہ القبر، اور ایک روایت میں ہے کہ میری قبر سر کی طرف سے کھلے گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، احادیث میں کیفیت کا ذکر نہیں ہے۔ آج جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جہاں پر موجود ہے، اس کے ارد گرد اور اوپر جس طرح حفاظت کی گئی ہے، قیامت کے قریب کس طرح چہرے کی طرف سے قبر کھلے گی اور فرشتے 70,000 نورانی حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جرمٹ میں لے جا کر اللہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی سے بھی وفا کر کے دکھا دی، دھرتی والوں سے وفا کر کے دکھا دی۔ جس قباء کے اندر صرف 1 ہفتہ یا 10 دن ٹھہرے تھے، جس گھر کے اندر ٹھہرے تھے، 14 کا ذکر بھی 24 دن کا بھی آتا ہے، ساری زندگی ایسی وفا کی ہے، جمعے کے دن قباء جاتے اور وہاں پر ان سے مل کر آتے، اور یہ ارشاد فرما دیا جو با وضو ہو کر وہاں جا کر 2 نفل پڑھے گا، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وفاداری ہو تو ایسی ہو۔ اتنا اچھا پیغمبر اللہ نے دیا، اتنا وفادار، اور ہم نہ اللہ کے معاملے میں وفاداری، نہ بندوں کے معاملے میں وفاداری۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے وفاداری کے نمونے اسوہ قائم کر دیا، رشتہ داروں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے وہ 7 انصاری صحابی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے احد کے دن، جہاں پر 70 آدمی شہید ہوئے، اللہ کے رسول پوری زندگی ان کو نہیں بولے۔ یہ وفاداری کا کتنا اعلیٰ نمونہ ہے۔ زندگی میں تو سب وفا کر جاتے ہیں، مرنے کے بعد وفا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے ان کے شہید ہونے کے بعد ساری زندگی احد والوں کو بھی یاد رکھا ہے، جنت البقیع والوں کو بھی یاد رکھا، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میری باری ہوتی اللہ کے رسول رات کو جنت البقیع چلے جاتے، بقیع والوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، دوستوں کے لیے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اور آج بھی وہ مقام موجود ہے، دروازے اور گیٹ کے قریب۔ پہلے وہاں ایک کمرہ بنایا گیا جہاں اللہ کے رسول جاتے تھے اور کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے۔ وہاں پر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بقیع کے اندر جا کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے۔ وفاداری ہو تو ایسی ہے۔ دن کی روشنی میں تو دنیا دیکھتی ہے، رات کے اندھیروں میں اگر وفاداری کی ہے تو اللہ کے رسول نے کی ہے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اور احد کے شہداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور زاروں قطار روتے ہیں۔ اور پھر 8 سال کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال قریب ہوا، ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بندہ الوداعی ملاقات کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا جہاوانی سے تشریف لے گئے اور اپنی اللہ کی جناب میں پہنچ گئے۔ اتنا وفادار انسان دنیا میں نہ مل سکتا ہے، نہ کبھی دنیا میں آئے گا۔ یہ ہے ہماری سیرت کا اصل پہلو کہ انسان وفادار بن جا، اپنے اللہ کا کسی کے سامنے سر نہ جھکا۔
لوگوں کے ساتھ وفاداری کر، جس نے جس طرح بھی تیرے ساتھ احسان کیا ہے اس احسان کا اس کو بدلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام ایک عورت کی قبر پر بیٹھے اور زار و قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں یا امی، اے میری اماں جان، ماں کہہ کر اس کو مخاطب کر، جس نے بچپن میں مجھ کو پالا تھا، تو وہی عورت ہے جو خود نہیں کھاتی تھی مجھے کھلاتی تھی، تو وہی عورت ہے جو مجھے نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آج اس دنیا سے چلی گئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کی قبر کے اندر لیٹ کر اس قبر کو مبارک کر دیا، پھر اپنا جبہ اتار کر دیا جو اس کو پہنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول یہ کون؟ اور بڑے احسان ہے اس کے مجھ پر۔ وفادار انسان ہو تو ایسا انسان ہو۔ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کس قسم کی وفاداری کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اس چچی جو ابو طالب کی گھر والی تھی، فاطمہ الاسدیہ، اس کی قبر پر بیٹھ کر اس کے لیے کس قدر احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وفادار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے کیا فائدے ہوں گے جو آپ کر رہے ہیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا بچپن، میری پرورش اس عورت نے کی تھی، آج یہ دنیا سے چلی گئی، آج اس کے احسان کا بدلہ میں یہی دے سکتا ہوں، اس کے لیے دعائیں کروں، اور اپنا جبہ بھی اس کو پہنا دیا۔ کہتے ہیں میں نے اس لیے پہنایا ہے قیامت کے دن حشر میں میرا جبہ دیکھ کر اللہ اس کو جنت کا لباس پہنا دے، جنت کا لباس پہنا دے۔ یہ میری ماں تھی، میں اس کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ آج ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ جو گریبان میں منہ ہم نے داخل کیا ہے، سوچتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی وفاداری کی زندگی، اور ہم اتنے بڑے بے وفا، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ وفاداری کی، اپنوں کے ساتھ بھی کی۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتے تھے، ایک رات شور و غل اٹھا مدینہ پر، کسی نے حملہ کر دیا، لوگ باہر نکلتے۔ وفادار ہو تو ایسا ہو۔ سب لوگ نکلے، دیکھتے ہیں کیا ہوا، مدینے پر کسی نے حملہ کر دیا، اور جب دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، صحابہ کرام گھروں سے نکل رہے ہیں، پیارے حبیب مدینے کا چکر لگا کر واپس آ رہے ہیں۔ فرمایا لن تراعوا لن تراعوا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا رکھوالا موجود ہوں، مدینے پر کسی حملے کا کوئی خدشہ نہیں، جاؤ گھروں میں جا کر سو جاؤ۔ وفاداری ہو تو ایسی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہاں تک پہنچا دی کہ کوئی غیر ہو، مسلمان نہ ہو، اس کے ساتھ بھی وفاداری کر کے دکھائی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ مسلمان ہو کر کسی کو پناہ دے دیتا ہے پھر بعد میں اس کو دھوکے سے قتل کر دیتا ہے، انا بری من القاتل وان کان المقتول کافرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو مارا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، دنیا آخرت میں اس قاتل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے جس نے پہلے پناہ دی اور پھر غداری اور خیانت کر کے اس کو قتل کر دیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر کوئی نبی علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا ہے تو اس کی بھی پاسداری کی ہے، اگر کوئی بات کی ہے تو اس کی بھی پاسداری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سراقہ سے کہہ دیا تھا جاتے ہوئے ایک دن آئے گا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، تو اس کی پوشاک پہنے گا، اس کا پٹکا پہنے گا۔ اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے،
صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا، اور جس وقت مدائن فتح ہوا اور وہ کنگن آئے، وہ لباس آیا، وہ پٹکا جو پہنتا تھا وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلا لیا۔ میرا محبوب پیغمبر جو بات کہتا ہے اس کی وفاداری کرتا ہے، چاہے زندگی کے بعد میں ہو۔ اس کو پہنائے وہ کنگن، وہ کپڑے پہنائے، اور اسے کہا اقبل و ادبر، ذرا جاؤ اور واپس بھی آؤ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، میں تو صرف اپنے محبوب کی بات سچی کرنا چاہتا تھا، اب یہ سب اتار کر رکھ دو، یہ مسلمانوں کے ہیں اور مال فے کے ہیں، یہ مسلمانوں پر خرچ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام جنہوں نے ابو البختری جیسے انسان، مطعم بن عدی جیسے انسان، اس کے ساتھ وفاداری نبھائی، اور ایسی وفاداری نبھائی کہ جب بدر کے قیدیوں کے لیے مطعم بن عدی کا بیٹا آ کر بات کرتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبیر تیرا باپ یاد آ گیا مطعم بن عدی، جب طائف والوں نے مجھے مار کر نکال دیا تھا، مکہ میں داخلہ بند کر دیا گیا، تیرے باپ نے اپنے بیٹوں کو تمہیں کہا تھا بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ اسلحہ لے کر، تلواریں لے کر، اور مجھے پناہ کے اندر، گھر کے اندر تم چھوڑ کر آئے تھے، میں بے وفا نہیں ہوں، چاہے تم مسلمان نہیں ہو، آج تیرا باپ تیری جگہ آتا اور مجھ سے بات کرتا، تو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے آیا ہے، وہ اگر خود آ جاتا تو میں یہ سارے قیدی بغیر فدیے کے آزاد کر دیتا۔ وفاداری ہو تو ایسی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکایا ہے، ہر ایک کے ساتھ وفاداری کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اصل سیرت یہ ہے کہ انسان تو با وفا بن جا، وفادار بن جا، کوئی بھی کام کرے اس میں وفاداری ضرور کیا کر۔ تیرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا یہی پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری سیرت پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم کے مطابق بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔